إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، کل تعریف باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں اور جس کے قبضے میں کل کائنات ہے۔ تعریف اور توصیف الہی کے بعد درود و سلام بہت زیادہ ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج و ذریات کے لیے، کہ جن کی کوششوں کی بدولت ہمیں اور آپ کو اسلام ملا۔ اسلامی تعلیمات کو ہم نے سنا، ہم نے جانا، ہم نے سیکھا، ہم نے پرکھا، لیکن بعض ایسے مسائل ہمارے گھروں کے ہیں، ہمارے دروں کے ہیں، ہمارے معاشرے کے ہیں، ہمارے افراد کے ہیں، ہمارے اپنے خاندان اور معاشرے کے ہیں، ہمارے ملکوں کے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے عین مخالف ہیں۔ ہم جاننے کے بعد بھی کبھی کبھی اس سے بے اعتنائی برتتے ہیں، عمل نبوی تعلیمات کے مطابق ہمارا اور آپ کا نہیں ہوتا ہے، اور کبھی ہم انجانے میں ایسے جرائم کے اندر گھر جاتے ہیں، ایسی معصیت کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمارے قدم پھسل جاتے ہیں احکام الہی اور نبوی تعلیمات سے، کہ اسلام کے متصادم معاملات میں ہم خود کو ملوث کر لیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک نظام ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک دائرہ ہے، ایک حد ہے، اور ہر انسان کو انہی حدود اور انہی دائرے اور انہی ضوابط، انہی اصولوں پر عمل کر کے اپنی زندگی بنانی ہے، اپنی دنیا کو سنوارنا اور اپنے عقبہ کو سنوارنا ہے۔ معاشرہ جو مالدار ہوتا ہے، جہاں کے افراد خوشحال ہوتے ہیں، اور اس خوشحالی میں جب احکام الہی اور نبوی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے تو ایسے معاشرے کے افراد کو بڑا اچھا تصور کیا جاتا ہے، بہت اچھا کہا جاتا ہے۔ لیکن وہی خوشحال معاشرہ، وہی اچھی سوسائٹی جس کے اندر مالدار طبقات کے لوگ موجود ہوں، اور موجود ہی نہیں بلکہ بکثرت موجود ہوں، جب وہ احکام الہی اور نبوی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں تو انہیں اچھا نہیں کہا جاتا ہے، اور ان پر اللہ اور اس کے پیارے رسول کی پھٹکار ہے۔ گویا کہ انسان کو ہر ناحیے سے، ہر انداز سے اچھا بننا چاہیے، چاہے وہ رہن سہن کا معاملہ ہو، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے ملنے جلنے کا معاملہ ہو، چاہے گفتگو کے آداب کا معاملہ ہو، دیگر تمام چیزوں میں انسان کو اچھا بن کر کے رہنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اچھے گردانے جائیں اور ہماری سوسائٹی کے افراد اور شخصیات بھی لوگوں کی نظروں میں محبوب رہیں۔ دنیا کے اندر مختلف طرح سے انسان ہیں، ایک انسان کی دوسرے انسان سے ضرورت پڑتی ہے اور پڑنی چاہیے۔ اگر کسی انسان کی اپنے بھائی سے ضرورت نہیں پڑتی ہے تو وہ خود بھی پریشان ہو سکتا ہے اور دوسرے افراد بھی پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے اوقات میں
جب ہمارا بھائی کسی چیز کا محتاج ہو تو ہمیں اس کے ساتھ خیرخواہی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ہمدردی کا برتاؤ کرنا چاہیے، فراخ دلی کا برتاؤ کرنا چاہیے، سخاوت کا معاملہ کرنا چاہیے، فیاضی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ بسا اوقات اپنے بھائی کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو مزید پریشانی میں ڈھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نبوی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمدردی، ایثار، غمخواری کہ یہ سارے اعمال خلاف ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بھائی کا ہمدرد بن کر کے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر لین دین کے احکام کو بیان کیا ہے، اور اس لین دین میں خاص طور پر جو سودی معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی اجاگر کیا ہے، اور شریعت الہی کی روشنی میں ایک انسان کو لین دین کیسے کرنا چاہیے اس کو بھی اجاگر کیا ہے دوسری آیتوں کے اندر۔ لیکن آج جو میرے خطبے کا موضوع اور محور ہے کہ انسان اپنے بھائی کا غمخوار بن کر کے رہے اور سود اور سودی معاملے سے من کل الوجوہ اجتناب کرے۔ یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے سود، جو ہمارے معاشرے میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حائل ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ حرمت ربا کے تعلق سے، حرمت سود کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا، فرمایا اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ یعنی ہر حال میں ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، جیسے بھی معاملات کرنے ہوں وہاں اللہ سے خوف کھانا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور سنو جو کچھ تمہارے سودی معاملات بچے ہوئے ہیں، سودی مسائل بچے ہوئے ہیں، سودی کاروبار بچے ہوئے ہیں، تو یقین جان لو کہ آج سے یہ سود حرام ہو گیا ہے، یہ انٹرسٹ، یہ اضافہ، یہ حرام ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اور تم سود سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اگر تم حقیقی معنی میں مومن بننا چاہتے ہو، صاحب ایمان اور صاحب عقیدہ اور صاحب صحیح منہج اور مسلک بننا چاہتے ہو، تو ان سودی معاملات سے اجتناب کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور سنو، غور کرو، جان لو کہ اگر تم سودی معاملات سے اجتناب نہیں کرو گے، تم اپنے آپ کو سودی کاروبار اور سودی مسائل اور سودی لین دین سے بچاؤ گے نہیں۔ کان کھول کے سن لو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایسا سمجھ لو کہ تم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے در پہ ہو، جنگ کے لیے آمادہ ہو۔ ایک انسان سے جنگ کرتا ہے، چلے گا، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر حق کی خاطر لڑنا چاہتا ہے درست ہے، لیکن ایک مرد مومن یا ایک اللہ رب العالمین کا بندہ جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے بغاوت کا عالم بلند کرے اور وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کی کوشش کرے، یہ بڑی گھناؤنی بات ہے۔ یعنی جو ہمارا مکمل کارساز ہے، جس کے قبضے میں ہم کل ہیں، ہم اس سے جنگ کریں۔ یہ سود اور سودی معاملات کا معاملہ یہی ہے کہ بندہ جاننے کے بعد اگر سودی معاملات سے اجتناب نہیں کرتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے آمادہ ہے، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ کان کھول کے سن لو کہ اگر تم سودی معاملات سے توبہ کر لو گے تو جو کچھ تم نے کر لیا ہے اللہ رب العالمین بندے کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظروں میں توبہ نہایت محبوب عمل ہے۔ وہ کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟
کہ تم کو معاف کر دے گا، اور جو کچھ مال تمہارا بچا ہوا ہے تم اس میں سے راس المال لینے کی کوشش کرو، جو کچھ تم نے اصل مال لگایا تھا اپنی تجارت میں یا کسی بھائی کو قرضہ لینے اور دینے میں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم نہ ظلم کرو کسی پر اور نہ ہی کسی کا ظلم سہنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح پیغام دیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے مومنو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تم زیادہ کر کے، دو گنا چوگنا کر کے سود کھانے سے احتراز کرو، پرہیز کرو۔ یعنی 1 روپیہ لگانے کے بعد تم 2 روپیہ ناجائز طور پر لینے کی کوشش کرو کہ میں آپ کی ضرورت پر 1 روپیہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن 2 دن کے بعد جب واپس کرنا تو 1.5 روپیہ واپس کرنا، 2 روپیہ واپس کرنا، کیونکہ آپ مجبور ہو، آپ کی مجبوری پر میں کام آ رہا ہوں، اور اس مجبوری کا معاوضہ کیا چاہتے ہو؟ اضعاف مضاعفہ، اس سے زیادہ چیزیں چاہتے ہو، اس سے زیادہ طلب کرنا چاہتے ہو۔ شریعت کی نظر میں یہ محبوب عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ایسا ممکن ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی سود اور سودی معاملات سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنے کی اللہ رب العالمین نے خوب تلقین کی ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے ہاں سود رائج تھا، سود لیتے اور دیتے تھے۔ بنو عمر اور بنو مغیرہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے یہاں آپس میں سودی کاروبار بڑے دھڑلے سے ہوتے تھے، لیکن جب اسلام آیا اور اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین کے احکام نازل ہوئے، اللہ رب العالمین نے سود کی بے کنی کی، سود کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور یہ اعلان کیا کہ سود اب یہ حلال نہیں ہے بلکہ سود حرام ہو گیا ہے۔ جب دونوں قبیلے کے لوگوں نے اس بات کو سنا تو بنو عمر نے بنو مغیرہ کے باقی پیسوں کو دینے سے انکار کر دیا۔ بنو عمر یہ اپنا شکایت لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والی جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر بنا کر کے مسلط کیا تھا، یہ بنو عمر گئے اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اپنا مقدمہ پیش کیا کہ ہمارا بنو مغیرہ سے لین دین تھا، ہمارے کاروبار چلتے تھے، ہمارے روابط تھے، ہمارے تعلقات تھے، ہم دونوں مل کر کے تجارتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب سے سود حرام کا معاملہ آیا ہے وہ ہمارے پیسوں کو دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں جب یہ مسئلہ پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام لکھا، یہ ہدایت جاری کیا کہ جو کچھ ہوا ہو گیا، اب آج سے سود حرام ہو رہا ہے، اور بنو عمر کے لیے وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے راس المال میں لگایا تھا اسے لے لیں اور باقی تمام چیزیں وہ ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ اگر بنو عمر اصل مال کے علاوہ اضافی رقم چاہتے ہیں تو انہیں جنگ کا الٹیمیٹم دے دو اور کہو اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ طریقہ تھا جب سود اول وہلہ میں حرام ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاملہ یہ کہ وہ نبوی تعلیمات کے خوگر تھے، اسے تلاشتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد سود حرام ہوا، سود کی مختلف شکلیں لوگوں نے اپنے لیے جائز کرنے کی کوشش کی،
لیکن شریعت نے ضابطہ مقرر کر دیا کہ وہ چیزیں جو انسان کسی کے قرض کا بدلہ دیتا ہے اور اس بدلے میں اضافی رقم طلب کرتا ہے وہ حرام ہے۔ تجارت کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا، اور تجارت کا معاملہ یہ ہے کہ تجارت سے عمرا جب تجارت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ غریبوں تک پہنچتا ہے، لیکن سودی کاروبار میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ نچلے طبقے کے لوگ یہ پریشان رہتے ہیں اور پریشان بنے رہتے ہیں، اور ان کے مالوں کا فائدہ انہیں ملتا بھی نہیں ہے بلکہ اس کا خمیازہ انہیں بار بار بھگتنا پڑتا ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ محبوب عمل نہیں ہے، شریعت اس کی بہتکنی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، سودی معاملات میں ملوث ہونے والے، سودی دستاویز کو لکھنے والے سب پر لعنت بھیجی ہے، اور فرمایا ہے کہ گناہ میں جس بھی حیثیت کے ہوں اگر وہ سودی کاروبار کر رہے ہیں، کسی بھی حیثیت سے شریک ہو رہے ہیں، تو سب کے سب برابر ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، ہمیں اور آپ کو سود اور سودی کاروبار سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کھانے کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، سود کھانے والے لوگوں کے سودی معاملات میں گواہ بنتے ہیں، سودی کاروبار کرنے والوں کے دستاویز کو لکھتے یا لکھواتے ہیں، یہ سب کے سب گناہ میں برابر تو ہیں۔ ایک اور بات جان لیجئے کہ بروز قیامت جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر کے مخبوط الحواس بنا دیا ہے، وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، وہ کچھ جان نہیں پاتا ہے، وہ ایک دم نادان اور بیوقوف لگ رہا ہے، جنونی لگ رہا ہے، یہ اس شخص کا معاملہ ہوگا۔ اور پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر یہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت یہ سود کے مانند ہے، یعنی سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تجارت کے نام پر سودی معاملات کرتے تھے۔ تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ بروز قیامت جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ گویا شیطان نے انہیں چھو کر کے مخبوط الحواس بنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ انسان کو ہر آن اور ہر لمحہ سودی کاروبار سے بچنا چاہیے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور دونوں مجھے بیدار کیے، اور بیدار کرنے کے بعد مجھے پاک سرزمین تک لے گئے، اور وہاں جب میں نے بہت ساری چیزوں کا نظارہ کیا، بہت ساری چیزوں کو دیکھا، تو ان میں ایک منظر بڑا عجیب تھا جسے میں نے دیکھا، اور وہ منظر کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ خون کا ایک دریا ہے، خون کی ایک نہر ہے، جس نہر کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس خونی نہر کے اندر ڈوب رہا ہے، اس سے جب نکلنا چاہتا ہے، کنارے پہنچتا ہے، تو منظر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں، جیسے وہ خونی دریا میں گردش کرنے والا، ڈبکی لگانے والا شخص کنارے آتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، پھر یہ ایک پتھر نکال کر کے اٹھا کر کے اس شخص کے منہ پر زوردار انداز میں مارتا ہے، جس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا سر پھٹتا ہے اور پھر اس کے جسم سے خون کے دھارے بہنے لگتے ہیں، اور پھر وہ کنارے کے قریب پھر اندر چلا جاتا ہے دریا کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، استفسار کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے مجھے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، سودی معاملات کیا کرتے تھے، اور سود کھانے کو ہلکا نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں قیامت تک
اس سزا کے اندر گرفتار کیا جائے گا اور قیامت تک یہ اس سزا میں کو بھگتتے رہیں گے. یہ معاملہ بتلایا گیا. شریعت کہتی ہے کہ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ جب کسی بستی کے اندر سود اور زنا یہ بہت بیکار عمل ہے، جب یہ دونوں جرائم کسی بستی کے اندر عام ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی والوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے، کہ اب یہ اللہ کا عذاب ہمارے لیے حلال ہے. اللہ رب العالمین اپنے عذاب میں جیسے چاہے مجھے گرفتار کر سکتا ہے یا معاشرے کے افراد کو گرفتار کر سکتا ہے. اس لیے سود سے حتی المقدور اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ حتی المقدور نہیں، ہر حال میں اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے اور وہ اس کے سود ہونے کی حیثیت کو، سود ہونے کے معاملے کو جانتا اور سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کھاتا ہے، تو اس کے گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 36 مرتبہ گناہ سے زیادہ سخت ہے جو ایک بار سود کھائے اور جان بوجھ کر کے کھائے کہ ہاں یہ حرام ہے، اس کے باوجود وہ کھانے کی کوشش کرے، اس کو کھائے. زنا یہ قبیح عمل ہے، یہ شنی عمل ہے، یہ بدترین عمل ہے جسے لوگ انجام دیتے ہیں. لیکن سود کھانا وہ گناہ میں 36 مرتبہ گویا وہ شخص وہ جرم کر رہا ہو، اس سے زیادہ اس کا گناہ اور اس کا وبال ہے. دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ سود کے 73 دروازے ہیں، اور سب سے آسان اور سب سے ہلکا اور سب سے سہل طبقہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ غلط سلوک کرے، غلط برتاؤ کرے. ماں دنیا کے اندر عظیم ہستی ہے اور کوئی شخص نہیں چاہتا ہے کہ اس کی ماں پر کوئی شخص ترچھی نظروں سے دیکھ لے، نہیں چاہتا. لیکن سود کھانا یہ اتنا بدترین گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ایثار کرتے تھے، ہمدردی کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ فراخ دلی، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی سے ایک اونٹ طلب کیا ادھار کے طور پر، اور جب وہ شخص آتا ہے دوبارہ اونٹ طلب کرنے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس عمر کا اونٹ چاہیے، ایسا اونٹ چاہیے، جو مواصفات آپ بتلا رہے ہیں باڑے کے اندر اس وصف کا، اس خوبی کا اونٹ موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر اس سے اچھا اونٹ ہو تو اسے دے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سے بہترین اونٹ لاتے ہیں اور اس مانگنے والے سائل کو عطا کر دیتے ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے کام آئے، کسی کو قرض دے، لیکن جب ادائیگی کا معاملہ آ جائے اور اس کے پاس اس سے بہترین چیزیں ہوں تو اس سے بہتر دے کر کے اس شخص پر احسان کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ یہ بھلی برتاؤ ہوگی، یہ اچھا معاملہ ہوگا، یہ اچھا سلوک ہوگا. اور ایسا کرنے سے دونوں کے دل مضبوط ہوں گے، دونوں کے دل ملیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے مونس اور غمخوار بن جائیں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ امانتیں لے کر کے آتے تھے، جمع کرتے تھے. جب وہ لوگ آتے، صحابہ کرام آتے، امانتیں جمع کرتے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امانتوں کو جب جمع کرتے اپنے پاس تو صاف انداز میں کہتے کہ آپ کی یہ امانت ہمارے پاس بطور قرض ہے، میں اس پہ تجارت کروں گا. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو جب وہ طلب کرتے تو ان کے مال کو لوٹاتے تھے. جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 22 لاکھ درہم تھا اور ان کے تجارت کے مال سے تمام لوگوں کو وہ مال عطا کیا گیا.
یہ طریقہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا کہ کسی کے مال کو ناجائز طریقے پر کھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ احسن طریقے سے لوگوں کے مالوں کے ساتھ بہترین در بہترین سلوک کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ لَا يَأْكُلُ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَ مِنْ غُبَارِهِ۔ اس حدیث کی روشنی میں آج کا یہ ہمارا معاشرہ جہیز کے اندر، یہ جہیز کہہ رہا ہوں، سود اور سودی معاملات کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ملوث نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں اسلامی احکامات موجود نہیں ہیں، یہاں اسلامی حکمراں موجود نہیں ہیں، یہ ملک اسلامی ملک نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل غیروں کے ہیں جن پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی سود نہیں کھانا چاہے گا، پھر بھی معاملہ کیا ہوگا کہ نہ چاہتے ہوئے سود کا غبار، سود کا بخار اس شخص پر پڑ جائے گا، وہ شخص سودی معاملات میں گرفتار ہو جائے گا۔ آج بینکوں کا معاملہ ہے، اگر کوئی بندہ چاہے کہ وہ سودی کاروبار نہ کرے، اپنا پیسہ وہ بینک کے اندر جمع کر رہا ہے، وہ سود نہ لے تو اسے دینا پڑ رہا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں انسان کو ہر حال میں سود سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہیں بچ پا رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی معافی و تلافی کرے گا، لیکن جاننے کے بعد سودی کاروبار کرے، سودی مال کھائے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور لوگوں کو سودی معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سود اور سودی معاملات اور سودی مسائل سے بچائے، اور ہم سبوں کو اسلام اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا خوگر بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے دین اسلام اور اسلامی تعلیمات پر، اور جب ہمارے کسی بھائی کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ